جی میرا نام ثنا ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اسلامی بھی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ لبرل بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ ہماری کو ورکنگ اسپیس بھی ہے اور کو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، تو ہم اسلام کی حدود میں کیسے رہتے ہوئے آفس میں اور کالج یونیورسٹیز میں کام کر سکتے ہیں؟ ہماری کس طرح کی ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ، آپ اسلام آباد سے سوال کریں صاحب۔ جی محترم آپ صاحب شکریہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا دائرہ کار جو ہے اس کو الگ الگ بنایا ہے، اور اسلام نے غیر محرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط جو ہے، اکٹھا رہنا اٹھنا بیٹھنا بغیر کسی حجاب پردے کے، اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار نہ کرے، اگر تنہائی اختیار کریں گے الا کان ثالثہما الشیطان، ان کے اندر تیسرا شیطان ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیلا مرد اور اکیلا عورت، ان کو کسی آفس میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں تنہائی اختیار کرنا، گھر میں بھی، یہ جو غیر محرم ہے ان کی تنہائی حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح محترمہ نے سوال کیا ہے کہ اسکولز کے اندر یا کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز میں، پھر ایسے دفاتر میں بھی ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد اکٹھے پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ مردوں کے لیے جو یونیورسٹیز ہیں وہ الگ ہوں، عورتوں کے لیے الگ ہوں۔ ایسے ہی جو دفاتر ہیں جہاں پر کام کرنا ہے وہاں پر دائرہ کار دونوں کا الگ الگ ہو، جتنا بھی اختلاط سے بچا جائے بہتر ہے۔ بالفرض بہت ہی زیادہ مجبوری بن گئی ہے، تو مجبوری کی شکل کے اندر اسلام نے جہاں پر مرد اور عورت غیر محرم اکٹھے ہوتے ہیں تو عورت کے لیے یہ پھر حکم رکھا ہے کہ وہ پردہ کرے، حجاب کرے۔ جب وہ حجاب کر کے اپنے کام کے ساتھ کام رکھے، بغیر جو فضول گفتگو ہوتی ہے جو، اس سے پرہیز کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ گھروں میں رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جو پہلی جاہلیت ہے نا اس کا جو ایک زیب و زینت اختیار کرنے کا اس میں انداز تھا، وہ انداز اختیار نہ کرو۔ یعنی اگر کبھی مردوں کے پاس آنا جانا پڑتا ہے، کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں پر کو ایجوکیشن ہو یا دفاتر میں اکٹھا کام کرنا ہو، تو اس کے اندر پھر عورت کے لیے لازم یہ ہے کہ ایسی زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ حدود و قیود ہیں اس صورت حدود و میں، قیود ہیں۔ ایسے ہی پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا نا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کرو۔ کسی کے ساتھ بات کرنی پڑ گئی ہے تو جتنی بات کی ضرورت اتنی بات کرو، مطلب بلا وجہ باتیں کرتے حدود و رہنا۔ قیود موجود ہیں۔ علامہ صاحب جی السلام علیکم۔ یہی سوال جو ہے محترمہ کا، اس بارے میں آپ جی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، اس طرح یہ ہے کہ عورت کے لیے جو حجاب ہے، یعنی عورت کا نام ہی حجاب ہے، مستور کا معنی بھی چھپی ہوئی ہے، مگر ہمارا معاشرہ جو پاکستان کے اندر ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ وہ اسلامی حجاب نہیں ہے، ایک تو اس میں اسلامی تعلیمات کی کمی ہے کہ بچوں کو وہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، تو ماحول جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے قیمتی زیور اس کا پردہ ہے، اور اس سے پوچھا کہ یعنی اس سے آگے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بڑا زیور یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اور ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جب دروازے پہ پہنچے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا، تو جناب سیدہ نے جب دروازے کو کھولا اور پیغمبر اسلام اجازت طلب کی، آقا میں اندر آ جاؤں؟ کہا بسم اللہ آپ آئیے، لیکن ٹھہر جائیے کہ میں چادر لے لوں۔ انہوں نے کہا کہ چادر میرے، تو آپ بیٹی ہیں؟ کہا بے شک آپ کا پردہ تو نہیں ہے، بیٹی کا باپ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ صحابی تو نبینا ہے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے فرمایا جناب سیدہ نے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نظر آ رہا ہے نا۔ صرف پردہ اس کی حد تک نہیں ہے، ہمیں بھی پردہ کرنا چاہیے۔
ہمیں بھی پردے کا حکم ہے، تو اس تعلیمات پر جس طرح کہ آپ گھر میں یا ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو کالج علیحدہ ہونے چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو جو بچی کے لیے بعد میں مسئلہ بن جائے جو اس کو آگے لے کے جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس میں یہ ہے کہ تعلیمات اسلامیہ سے ہمیں مکمل طور پر مکمل رہنمائی سیرت پہ اس میں نظر آ رہی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اکٹھے بھی ہیں جیسا علامہ صاحب نے فرمایا ہے تو اس کی بھی حدود و قیود ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جناب سر آج کل جو ہے نا کراچی میں فش کا سیزن آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف فشز ہوتی ہیں مارکیٹ میں، تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا سوشی جو ہے نا وہ ایک ڈش ہے، مچھلیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس میں نا اس کا را میٹ یوز کیا جاتا ہے، تو وہ کھانا کیا حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیجیے پلیز۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ یہ میں سمجھا نہیں کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ سوشی، یہ مٹیریل کون سا ہے یہ؟ مچھلی مچھلی کا کچا مٹیریل اس کے اندر استعمال کیا ہے، را مٹیریل۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو سمندر کا شکار ہے اس کے حوالے سے بالکل واضح طور پر احکام فرما دیے کہ مچھلی جو ہے یہ اس کا کھانا یہ بالکل حلال ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تو اگر تو یہ اس پر لفظ مچھلی بولا جاتا ہے جس چیز کو آپ کھا رہے ہیں تو پھر تو اس کا کھانا کھلانا تمام قسم کی چیزیں حلال ہوں گی، لیکن اگر اس پر لفظ مچھلی نہیں بولا جاتا تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ مچھلی کی اقسام میں سے کوئی ایک قسم ہے تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز پر لفظ مچھلی بولا جائے گا نا، فقہا نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اب اس چیز کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں، تو یہ جو مچھلی پکڑنے والے جن کو مچھیرے کہا جاتا ہے نا، وہ چونکہ وہ ان کا یہ شعبہ ہے تو وہ جس چیز کو کہیں گے نا یہ مچھلی ہے تو اس کو کھایا جائے گا، جس کو وہ کہیں گے کہ یہ مچھلی نہیں ہے تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ تو اگر تو یہ سوال کرنے والے کا جو ایک موضوع ہے یا جس پر یہ بات کر رہے ہیں اس کو مچھلی کہتے ہیں تو پھر اس کا کھانا حلال ہے، چہ جائے کہ اس کو آپ کچا کھائیں یا اس کو پکا کے کھائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صرف اتنی چیز یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ تم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں خبائث کا کھانا حرام ہے، تو چونکہ یہ خبائث بھی نہیں، مضر صحت بھی نہیں ہے، تو پھر اس حوالے سے اس میں شرعی طور پہ گنجائش ہے۔ بلکہ بعض فقہا نے تو اس آیت کے تحت لکھا کہ سمندر کا ہر شکار کھانا حلال ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ جس چیز پر لفظ مچھلی بولا جائے گا اس کا کھانا حلال، جس پر لفظ مچھلی نہیں بولا جاتا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔